وقت آ گیا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولاز کو طے کیا جائے۔ معاملے کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے صرف نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اشتراک ہے مسلم لیگ نون کا اور MQM کا، اس کی خیر و برکت سے نہ صرف اہل کراچی بلکہ پورا پاکستان انشاءاللہ مستفید ہوگا۔ سندھ میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر مسلم لیگ نون کے وفد کی بہادر آباد میں MQM رہنماؤں سے ملاقات۔ MQM اور نون لیگ وسائل کی منصفانہ تقسیم پر متفق۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا تعلق صرف کراچی نہیں پورے ملک سے ہے۔ مساک جمہوریت کو آگے بڑھانا اور مساک معیشت کرنا ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک کو بہت سے بحرانوں کا سامنا ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ میاں نواز شریف سیاسی محاذ پر متحرک۔ قائد مسلم لیگ نون کل بلوچستان جائیں گے، اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اہم سیاسی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان۔ دورہ بلوچستان کے دوران 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف بھی قائد نواز شریف کے ہمراہ بلوچستان جائیں گے۔ کسی کو مائنس کرنا مسلم لیگ نون کا ایجنڈا نہیں، سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں PTI نے سیاست کو گندا کر دیا۔ JUI MQM کے ساتھ پہلے طے ہو گیا تھا کہ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ 8 فروری کے بعد ایسا ماحول ہو جس میں بات چیت جاری ہے۔ ایاز صادق بولے کہ ان جماعتوں سے ملیں گے جن سے ہمارا سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے۔ آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا ضروری ہے، گالم گلوچ سے دور رکھنا ہوگا۔ سندھ میں برسات کے موقع پر آنے والے ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں ان لوگوں کو الیکشن میں عوام مسترد کر دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون سندھ سے متعلق پریشان نہ ہو، آئندہ الیکشن میں مقابلہ سندھ نہیں وسطی پنجاب میں ہوگا۔ اسلامی ٹچ کی باتیں کرنے والا چیئرمین PTI کہاں گیا؟ ماضی میں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پوری امت فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وطن عزیز کی نمائندگی کرتے ہوئے حماس قیادت سے ملاقات کی۔ امریکہ مغربی ممالک بحری بیڑے لا سکتے ہیں تو کیا مسلم ممالک کو سانپ سونگھ گیا ہے؟ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ بمباری۔ اسرائیلی بمباری سے الشفا ہسپتال کو بند کر دیا گیا۔ بجلی بند ہونے سے ہسپتال میں 2 نومولود بچوں سمیت 5 مریض دم توڑ گئے۔ سینکڑوں جانوں کو خطرہ لاحق۔ ہسپتال میں زخمی بچے اور طبی عملہ محصور ہو گئے۔ حملے کے بعد 2700 افراد لاپتہ، ملبے تلے دبے زخمی امداد کے منتظر۔ ہمارے پاس مہلت نہیں، صبح تک نہیں بچ پائیں گے۔ ڈائریکٹر الشفا ہسپتال کا پیغام پڑھ کر برطانوی ڈاکٹر رو پڑی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جاری، بچوں سمیت مزید 266 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی۔ غزہ میں شدید بمباری سے مزید کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 11100 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 4880 بچے اور 3000 سے زائد خواتین شامل، 32000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ شدید بمباری کی وجہ سے ہسپتالوں کے مردہ خانوں میں موجود سینکڑوں میتوں کی تدفین نہ ہو سکی۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں مظاہرے۔ وسطی لندن میں لاکھوں افراد کا اسرائیلی ریاست کے خلاف احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ برطانوی پولیس نے 120 افراد کو مظاہرے میں شرکت پر حراست میں لے لیا۔ آسٹریلیا میں میلبرن، سڈنی اور ایڈیلیڈ میں بھی ہزاروں افراد اسرائیلی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں پر مظالم کو روکنے اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ پر بمباری کے خلاف اسرائیل کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کی ریلی، مظاہرین نے جنگ مخالف نعرے لگائے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ تل ابیب میں ہی اسرائیلیوں نے ایک اور احتجاج کیا، انہوں نے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
مظاہرین نے اسرائیلی حکومت کو بحران سے نمٹنے کے طریقے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ فرح گوگی کا خفیہ پاسپورٹ سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے فرنٹ مین کو غیر قانونی طریقے سے غیر معروف ملک ویناتاؤ کا پاسپورٹ بنوا کر دیا گیا۔ دسمبر 2021 میں خفیہ پاسپورٹ کی تیاری کا ٹاسک معروف پراپرٹی ٹائکون کو سونپا گیا۔ مارچ 2022 کو ویناتاؤ کا خفیہ پاسپورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کو نیا نگران وزیر اعلیٰ مل گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ وزیر اعلیٰ کے پی مقرر کچھ دیر بعد عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ گورنر کے پی نے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی نے ارشد حسین کے نام پر اتفاق کیا۔ نئے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی ایم ایف نجکاری پروگرام پر جلد پیش رفت کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو نجکاری پروگرام پر پیش رفت سے آگاہ کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری فروری 2024 تک متوقع۔ اس کے علاوہ 27 دیگر ادارے نجکاری کی فعال فہرست میں شامل۔ لاہور نے پھر فضائی آلودگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسموگ کے حوالے سے سر فہرست AQI کی مجموعی شرح 207 تک پہنچ گئی۔ دنیا میں لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں بھی فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر موجود۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مزار بی بی پاک دامن پر حاضری۔ ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام، سالمیت سمیت مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ مزار کے توسیعی منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مزار کی تزئین اور توسیعی کام جلد مکمل کرنے اور گنبد کو خوبصورت لائٹ سے روشن کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبے پر تعمیراتی کام اسی ماہ مکمل کیا جائے۔ اور تھل جیپ ریلی کی پریپیئرڈ کیٹیگری میں تیمور خواجہ نے میدان مار لیا۔ مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 24 منٹ اور 36 سیکنڈ میں طے کیا۔ خواتین ریسرز میں سلما خان کی پہلی پوزیشن۔ فائنل راؤنڈ میں زین محمود، صاحبزادہ سلطان، نادر مغزی اور آصف فضل چودھری کی گاڑیاں خراب ٹریک مکمل نہ کر سکیں۔